اس پوری کائنات کا جو کچھ دنیا میں اس کا مالک کون ہے؟ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے، کیا کچھ نہیں بنایا ہے اس نے، اور یہ سب کچھ یقین بھی ہے۔ علماء کرام سے پوچھیں گے وہ بھی کہیں گے، جو بھی ہے بندہ کہے گا کہ خالی اللہ سوچتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جب بچی ہوتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے، عورت کا جب شادی ہوتی ہے تو کم از کم 8-9 مہینے وہ اس کو برداشت کرتی ہے، پھر بیٹی بیٹا ہوتا ہے نا۔ یہ کبھی سوچو یار یہ تو اللہ بس کرے جی بچی بچہ ہو جائے تو ہو جائے، نہیں 9 مہینے 8 مہینے پکے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ 4 مہینے کے بعد بچہ اور کسی 2 نہیں 8-9 مہینے 9 مہینے تو کنفرم ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کبھی سوچا کہ یہ اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے یہ ضروری ہے، تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس بچے یا بچی نے یہاں پرورش پڑھنی ہے نا، تو 9 مہینے اس نے اس کے ساتھ چپک کے رہنا نا، ماں کے ساتھ، جس اس کی ماں بن چکی ہے نا، اسی کا جسم ادھر ہی رہے گی، اس کی رہائش بھی سب کچھ وہی ہے۔ اس سے محبت کیوں اتنی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اولاد سے جتنی ماں پیار کرتی ہے نا کوئی اور نہیں کرتا۔ باپ ماں دیکھیں بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، کتنا کلوز دوست بھی وہ نہیں کرتا، وہ چونکہ دونوں کا جو جراثیم ہے نا باڈی کی، وہ اس بچے یا بچی میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، محبت آ جاتی ہے۔ وہ آپ کسی عورت کو کہے نا کہ تیرا یہ ایک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ جو مجھ سے 20 لاکھ اس کو آگ میں پھینکے گی؟ کبھی بھی نہیں پھینکے گی، کہے گی میں نہیں پھینکتی، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ دیکھو یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے راز ہے۔ یہ جو بچہ ہے یہ بیمار ہوئے، اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ اگر یہ بیمار نہ ہوتا تو اس نے باہر جا کے جو کام پہلے کر رہا تھا اس نے کرنا ہے، اور اس کو لگنی ہے گولیاں۔ اللہ نے اس کی والدین کی یا اس کی کوئی دعا قبول کر لی، اللہ نے اس کی تقدیر میں چینی کی، اس کو بیڈ پہ لٹا دیا، یہ باہر جائے گا۔ یہ اللہ کے راز ہے۔ یعنی کبھی نہ سوچنا کہ اس کو بخار کیوں ہے، مجھے بخار کیوں ہے، مجھے کھانسی کیوں ہے، یار یہ آپ نے کی ہے۔ ادھر کہتے ہو سب کچھ اللہ کر رہے ہیں، وہی بندہ اچھا ہوتا ہے کہ ہر کام پہ کہے یا اللہ تو راضی ہو، ہر وقت کہو یا اللہ بس تو راضی رہے۔ ہمیں کیا لگے یار، آپ یا میں یا کوئی بندہ خود مرضی سے پیدا ہوئے، یعنی کہ بھائی آپ سٹارٹ میں کہو یا اللہ مجھے پیدا کر مری میں، اور میرے باپ کا نام یہ ہو تو ماں کا نام یہ ہو، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ آپ جب پیدا ہو تو آپ پتہ لگا کہ یہ میری ماں، یہ میرا باپ ہے، یہ چاچا ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ پھپھو ہے، خود پتہ لگتا ہے نا۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے، اور جب آپ کو بلائے گا آپ کو ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں پتا کہ آپ نے کس ٹائم مرنا ہے۔ یہ پیچھے کرونا نہیں آیا تھا، بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ نبجو مر رہے تھے، یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے راز ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ایسے کر دو کہ ہم کوئی آدمی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ ہے تو تھا ہے اور وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے۔ اچھا میں بڑا خوش ہوں کہ آج بیٹا چلا شیرے چڑھا ہے، مجھے اچھا لگے، تو آپ یہ خود کرنا۔ اچھا بیٹا ایک بھائی ساتھ لگ جائے اس کی، ایسے میں ساتھ تھا، یہ بھی خیر ہفتے کے بعد دوڑا ہوگا۔ یہ دیکھو اس کے اندر وہ چیز تو اب آ گئی ہے کہ یار میں کر سکتا ہوں، جو اس نے خود کیا ہے نا اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا تھا، ہمت نہیں آ رہی تھی۔ میری دعا بھی ہے اور آپ نے بیٹا ہمت کرتی ہے۔ اچھا وظیفہ بھی کرنا ہوا آپ کو میں نیٹ میں دے دوں گا واٹس ایپ پہ۔ اچھا چلیے دعا کریں اس کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہ کافی کسد الکافی وجد الکافی لکل کاف سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کو کھانا وانا کھلایا؟ لگا دیے۔ چلیں آپ لوگ لنگر شنگر کھاؤ، اور جو کچھ دیکھا ہے نا آپ نے، یہ ویڈیو آ جائے گی 10 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد، لیکن آپ نے خود بھی دیکھ لی ہے۔ یہی کام اس کے ساتھ گھر میں آپ نے لازمی کرنا ہے، کم از کم صبح شام کر لو یا ایک ٹائم کر لو، لیکن بیٹا یہ چلے گا بچے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چل جا خود کھانا کھا۔ اچھا آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ پورے جسم کانپتا ہے؟ کب سے؟ 6 7 8 9 زیادہ پہلے بھی تھا انہیں کے لیکن ساتھ ساتھ ہی بس ہو گیا، ہیں؟ انہیں کے ساتھ ساتھ ہی۔ پہلے تھا لیکن اتنا نہیں تھا، اب زیادہ ہو گیا۔ یار میں اب آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کوئی منت سنت مانگی تھی اس دور میں؟ پوری نہیں کی؟ اب
ان کے سامنے بات کر لوں میں؟ یہ خیال کر رہے ہیں بڑی خاص بات جی کروں. جی منت جس کام کے لیے مانگی تھی منت پوری نہیں کی. وہ ایک جگہ میں دم کروانے گیا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا بس دیکھو ان سے میرا رابطہ فون پہ بھی ہو گیا ہے. بیٹا ہوتا ہے ایسا ہے کہ کچھ انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے اور اللہ پر لگاتا ہے، اللہ نے کر دی ہے. ہماری اپنی غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. اللہ کو پیچھے ہی پڑا ہوا اپنے حقوق کے ان کو یہ کرو وہ کرو. کچھ ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ کسی کی دعا سے بڑی تکلیف سے اللہ چھوٹی تکلیف دے دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس مشن میں بھی آ سکتے تھے، پھر بھی آپ چل پھر تو رہے ہو نا. بلڈ پریشر کا بھی اپنا چیک کرایا آج چیک کرا کے نا. اور میرے واٹس ایپ پہ آپ یوٹیوب دیکھتے ہو آپ؟ اسی کے نمبر پہ گئے تھے. نہیں، آپ خود میرے رابطے میں رہو، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں. اپنا پہلے مجھے بلڈ پریشر کی رپورٹ دینا اور 3 دن کی دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ پورے جسم کام تھا. کھڑے ہو ذرا سے چاہ کے دکھاؤ. بیٹھ. اس کے پیچھے سے تک وہ رکھ دینا. بڑا بنا مجھے سر بھی ٹھیک ہے. اس کو اس تصویر کو غور سے دیکھو. آنکھ نہ ہٹانا، ایسا ڈھیلا کرو. میری بات غور سے سنو. میں آپ کو ایک وظیفہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ آپ نے خود پڑھنا ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ ناغہ نہ کریں. شیطان آپ کو روکے گا کہ شام کو پڑھ لینا، رات کو پڑھ لینا. اگر ناغہ ہو گیا نا بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ اور یہ تم رات کو سوتے کس ٹائم؟ کھانا ایک دو کیوں؟ وائس ہاں 1-2 بجے تک تم جاگ رہے ہو. موبائل میں تو کون سا کوئی قرآن پاک سن رہا ہوتا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ میں ہمیں ٹک ٹاک پتہ نہیں کیا کچھ دیتا رہتا ہوگا نا. اس کو ذرا سے چھوڑ دے. تو جس جگہ سے آیا نا ان جگہوں پر نا چیزوں کا بہت آنا جانا ہوتا ہے. اور تم نے کسی ٹائم پہ نا کسی تو دربار میں بھی ہے جائیں گے دربار کے پاس، کبھی کس کے پاس جائیں گے. اب تو ایسا کر آج کے بعد تو اللہ کے دربار میں پیش ہو جا. اب گھر جانا کسی بھی ٹائم غسل کرنا پورا، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا. نیت کرنا کہ یا اللہ مجھے تیری مدد چاہیے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے. 7 دفعہ ایسے میں کہتا ہے گن لینا پڑتے ہو، ورنہ شنا کوئی نہیں کہ ایسے ہی کر رہے ہو، ایسے گن کے پڑھنا. اور رکوع سبحان ربی العظیم وہ بھی 7 دفعہ. سجدہ میں سبحان ربی اللہ وہ بھی 7 دفعہ. آرام سے نماز نفل پڑھ کے دو. اس کے بعد جب دعا کرو نا ایسے کر کے کوشش کرنا کہ آنکھوں میں آنسو لا کے سجدے میں چلے جانا. اور وہ ساری باتیں کرنا جو تمہیں پرابلمز ہیں، جہاں جہاں تو گیا ہے، مزار پہ گیا ہے، یا کوئی تم نے کہا کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، وہ کام بھی نہیں کیا. آج کل وہ پتہ کہہ رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے میں 2 دیگے دوں گا، یہ تو اللہ شرط لگا رہا ہو. شرط ہی لگا رہا ہے نا. میں آپ سے کہوں یار آپ میرا ایک کام کریں میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. آپ تو انسان ہو، آپ تو کر دو گے، لیکن اللہ کو ایسی بات کرنی چاہیے. میں اس کے مخالف ہوں. یعنی کہ اللہ کو تمہارے کھانے کا کہ بھئی کھانا دے گا یا دیکھے پہ کہے گا، اللہ کو کیا لگے اس چیز سے. اور باقاعدہ کہتے ہیں نیت تو منت مانگنا، منت مانگیے جی بس یہ میرا کام ہو جائے، یہ کام میرا ہو جائے تو میں 10,000 روپیہ اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دوں گا. تو پہلے ہی دے دینا. دیکھ دوسرے پہ اللہ کرتا کیا ہے. ہم کہتے ہیں پہلے ہمارا کام ہو پھر ہم کریں گے. وہ ہماری مثال پتہ کیا ہے، جیسے تم جاتے ہو نا مزاروں پر، ایسے کوئی بندہ کسی بھینس تھی نا، بھینس وہ بیچنا چاہتا تھا، بیمار تھی. اس نے منت مانگی کہ یا اللہ یہ میری بھینس بک جائے نا بھینس تو میں 10% نا تیرے نام پہ دے دوں گا. بس اس نے نیت کر لی، چلا گیا منڈی میں، بھینس بک گئی. بالفرض 1 لاکھ کی بیچنا چاہتا تھا، تھی وہ 50-60 ہزار کی، وہ 1 لاکھ کی بک گئی. اب وہ بڑا خوش ہوا. تو نیت یہ تھی کہ بھائی 10% 10,000 روپے اللہ کے نام پہ دوں گا. اب چل پڑے خود ہی
ایک رومال سے ہوتا ہے اس میں پیسے رکھتے ہیں، اس دور میں یہ چیزیں تو تھی نہیں، رکھا ہوا جناب علی۔ اب خود ہی کہتا ہے اللہ کو کیا کرنا پیسوں کا، اللہ کو تو ضرورت نہیں پیسوں کی، اور باقی بات تو صحیح ہے نا، 10,000 روپये میں اللہ تیرے نام پہ دوں گا، بھائی تو نہ دے، وہ تو اللہ ہے اور اللہ رہے گا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے آگے اللہ ہی ہے بس۔ لیکن شیطان نے جناب اس کو اچکایا، کہتا اور چھوڑو یار کیا 10,000 روپये دینا، لاکھ روپये گھر میں پورا لے کے جاؤں گا، نہیں دیتا اللہ کے نام سے۔ اب دیکھو نیت کر لی اس نے، راستے میں اس کو پیشاب آیا، کسی سائڈ پہ پیشاب کرتا تو وہ جو رومال سا نہیں ہے وہ کہیں سائڈ رکھ دیا، اسے پتہ ہے کس نے کیا اٹھانا ہے۔ کوئی بندہ اس کو منڈی کے پیچھے اس کے پیچھے چل رہا تھا، جب یہ کام کر رہا تھا نا، بندہ چور تھا اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا پیشاب کر رہا ہے، وہ پاس سے جاتے ہوئے نا اس نے پورے وہ اس کا کپڑا اتارا، اس میں 10 لاکھ تھا اور آگے لاکھ تھا، چل پڑا ہوا آگے۔ اس نے پیشاب کیا چھوٹا، تو دیکھتا ہے تو ہے ہی کوئی نہیں، لاکھ روپیہ جس رومال میں تھا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے یا اللہ بہت تاولے کم کر گئے، تھوڑا انتظار ہی کرو، چل میں چاہیے دے مار، ہو سکتا ہے میں دے ہی دیتا۔ اب بھی اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ یا اللہ بہت جلد بازی کر دی آپ نے، تھوڑا سا انتظار نہ کر لیتے، ابھی بھی وہ ایسے وہی کام کر رہے ہو۔ آپ مجھے سب بتائیں کہ ہم لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں کہ اگر اس دفعہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں اللہ کے نام پہ 100 نفل پڑھوں گا، کہتے ہیں نا یا اللہ یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں اگر یہ کاروبار میرا اچھا ہوا تو یا اللہ میں 50 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ ہوگی شرط اللہ سے، میں اس کے خلاف ہوں۔ یار آپ 50 بندوں کو کھانا کھلا دو یا 100 نفل کی نیت پڑی ہے نا کہ بیٹا ہو تو نفل پڑھوں گا، تو پہلے ہی پڑھ، پھر دیکھ اللہ کا کرشمہ ہوتا کیا ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بیٹا ہو یا میرا کام ایسا ہو یا اس دفعہ میری کمیٹی کھلے یا ایسا ایسا کام ہو تب میں کروں گا، یہ ہوگی شرط۔ اس کے بیٹا اس کام کو چھوڑ دو، جو بھی کوئی پرابلم ہو نا آپ کے لیے اسپیشل ہے، یہ آپ نے کہنا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، بیمار میں ہو گیا کوئی بات نہیں، کیا انبیاء بیمار نہیں ہوئے؟ انبیاء بیمار ہوتے تھے نا، کوئی رائے اس چیز سے، کئی نبی بیمار ہوتے تھے، اگر نبی بیمار ہوتے ہیں تو ہم تو کوئی چیز ہی ان کے حساب سے، تو ہو گیا آپ کے ہاتھ سے یا آپ کی ذہن سے یا آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ چلے گئے ہیں، یہ میڈیکل بیماری نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن ذکر اذکار، قرآن ذکر اذکار وہ چیز ہے کہ بندہ سمجھو کہ بڑی سی بڑی بیماری سے بھی نکل آتا ہے، اللہ کو پکارو آپ، وہ میں آپ کو بھی لکھ کے دیتا ہوں، یہ بیٹا آپ نے آج سے شروع کر دو اور نفل بھی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے بتانا آپ ساتھ ساتھ۔ اور یہ جو رات کو سونا ہے نا، جاگو، لیکن جو ٹک ٹاک یا موبائل یوز کرتے ہو یا کچھ اور کرتے ہو نا، آج کے بعد کہو میں نے 40 دن یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے کسی بھی تقریر مولوی صاحبوں کو اچھا عالم ہو یا تم نے قرآن احادیث آن کر کے نہ سکھانا سننی ہے کہ اللہ کا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟